خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ پرواز PK 661 کا حادثہ۔ جی 7 دسمبر 2016 چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حویلیاں کے پاس یہ حادثہ پیش آیا۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں، جو تحقیقاتی رپورٹ کے نقاط ہیں، ان کی بنیاد پر آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا۔ کیا وجوہات تھیں کہ 47 قیمتی جانیں چلی گئیں؟ بہت بڑا نقصان تھا۔ جی، تو یہ صرف خبر دہرانا مقصد نہیں، بلکہ کوشش ہے کہ ان عوامل کی تہہ تک جائیں جو اس سانحے کا سبب بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے ملک کو سوگوار کر دیا تھا۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم تکنیکی پہلو تو دیکھیں گے ہی، لیکن تحقیقاتی عمل اور جو حقائق سامنے آئیں، خاص طور پر تحقیقات سے کیا نکلا، وہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے جڑی انسانی کہانیاں بھی۔ مطلب یہ صرف ایک تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ اچھا۔ جی، تحقیقات نے جو بتایا وہ کچھ اور تھا۔ وہ دراصل مینٹیننس یعنی دیکھ بھال کے نظام میں ایک بہت سنگین کوتاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پھر اسی دن سے۔ 7 دسمبر 2016 پرواز PK 661، یہ ایک ATR-42 طیارہ تھا۔ جی ہاں، ATR-42 چترال سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں عملے سمیت 47 لوگ تھے، پاکستانی شہری، کچھ غیر ملکی بھی تھے۔ اور جنید جمشید بھی؟ وہ بھی اسی پرواز میں تھے، تبلیغی دورے سے واپس آ رہے تھے۔ جی ہاں، ان کی موجودگی نے بھی اس خبر کو بہت زیادہ توجہ دلائی۔ تو شروع میں جیسا آپ نے کہا، سب کچھ نارمل تھا، موسم صاف، طیارہ اپنی مطلوبہ بلندی پر جا رہا تھا۔ جی، ابتدائی طور پر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پائلٹس نے ٹیک آف کے بعد معمول کے مطابق طیارے کو آٹو پائلٹ پر لگا دیا۔ ٹھیک۔ طیارہ اپنے راستے پر تھا، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد کاکپٹ میں ایک، آپ کہہ لیں، غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک وارننگ آئی۔ جی، کاکپٹ میں ایک ایرر کا سگنل آیا۔ یہ بائیں جانب کا جو پروپیلر الیکٹرانک کنٹرول ہے نا، PEC جسے کہتے ہیں۔ اچھا، PEC۔ جی، اس میں مکینیکل فالٹ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے ناظرین کے لیے کہ یہ جو ATR طیارے ہیں، ان میں پروپیلرز بہت اہم ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ پنکھے کی طرح گھوم کر ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں، جس سے تھرسٹ یعنی آگے بڑھنے کی قوت ملتی ہے۔ اور یہ PEC سسٹم ان پروپیلرز کی رفتار اور ان کے بلیڈز کے زاویے یعنی پچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت پریسائز کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ ایرر بتا رہا تھا کہ بائیں انجن کے اس اہم سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو پائلٹس نے کیا کیا پھر؟ فوراً جو مانیٹرنگ پائلٹ تھے یعنی کیپٹن، جو زیادہ تجربہ کار تھے، انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اچھا۔ اور ان کے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ہے ایسی صورتحال کے لیے۔ انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، PEC کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کی، جیسے ہم کمپیوٹر ریسٹارٹ کرتے ہیں نا کبھی کبھی۔ ہاں، کہ شاید ٹھیک ہو جائے۔ جی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ 3 بار ریسیٹ کیا چیک لسٹ کے مطابق، مگر ایرر وہیں کا وہیں رہا۔ تو پھر؟ اب آپشن تھا کہ پیک کو بند کر دیں اور پروپیلر کو مینولی یعنی دستی طور پر کنٹرول کریں۔ کیپٹن نے یہی فیصلہ کیا۔ اور اس کے لیے انہوں نے بائیں انجن کی پاور کم کی ہوگی؟ جی، پاور کم کی تاکہ مینوئل کنٹرول آسان ہو، لیکن یہ قدم شاید صورتحال کو اور الجھا گیا۔ پاور کم کرنے سے رفتار گرنے لگی۔ پائلٹس نے نوٹ کیا کہ بائیں انجن کی پاور بھی مستقم نہیں ہے، کبھی کم ہو رہی ہے، کبھی زیادہ۔ وہ ابھی اس سے نمٹ ہی رہے تھے کہ کاکپٹ میں ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ جیسی آواز آنے لگی۔ آواز انجن سے؟ جی، اور وہ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کسی شدید اندرونی مسئلے کا اشارہ تھا۔ اور پھر اچانک چند ہی سیکنڈ میں بائیں انجن کی پاور بالکل صفر ہو گئی۔ یعنی بایاں انجن فیل ہو گیا؟ جی، بایاں انجن فیل ہو گیا۔ تو یہاں وہ بات آتی ہے نا کہ 2 انجن کیوں ہوتے ہیں، کہ ایک فیل ہو جائے تو دوسرا سنبھال لے۔ بالکل، اور کیپٹن نے فوراً یہی کیا۔ چیک لسٹ کے مطابق ناکارہ انجن کی فیول سپلائی بند کی اور سارا لوڈ دائیں یعنی چلتے ہوئے انجن پر منتقل کر دیا۔ تو اب طیارہ ایک انجن پر اڑ رہا تھا۔ جی، لیکن یہیں ATR-42 جیسے طیاروں کا ایک خاص چیلنج سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب انجن بند ہوتا ہے نا، تو اس کا پروپیلر ہوا کے دباؤ سے پھر بھی گھومتا رہتا ہے۔ اسے ونڈ ملنگ کہتے ہیں۔ اچھا، بغیر پاور کے بھی؟ جی،
اور یہ گھومتا ہوا ناکارہ پروپیلر ہوا میں زبردست رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈریگ. ڈریگ یعنی جیسے کوئی چیز پیچھے کھینچ رہی ہو؟ بالکل، جیسے گاڑی کے پیچھے پیراشوٹ باندھ دیا ہو. یہ ڈریگ طیارے کو پیچھے کھینچتا ہے، اس کی رفتار، اس کا توازن سب خراب کرتا ہے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. جیسے گاڑی کا ایک پہیا جام ہو جائے تو وہ ایک طرف کھینچتی ہے. بالکل ویسی ہی صورتحال. بائیں طرف سے شدید ڈریگ طیارے کو ایک طرف کھینچ رہا تھا. اس ڈریگ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا. وہ کیا؟ پروپیلر کے بلیڈز کو فیدر کرنا. فیدر کرنے کا مطلب ہے پروپیلر کے بلیڈز کا زاویہ یعنی اینگل ایسے بدلنا کہ وہ ہوا کے بہاؤ کے متوازی ہو جائے، ہوا کو کاٹنے لگیں بجائے اس سے ٹکرانے کے. اچھا، جیسے ہاتھ گاڑی سے باہر نکالیں اور ہتھیلی سیدھی رکھیں تو ہوا کا زور لگتا ہے، کنارے سے کریں تو کم لگتا ہے. بالکل وہی متوازی حالت فیدرڈ سٹیٹ ہے. اس سے ونڈ ملنگ اثر اور ڈریگ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اور یہ فیدرنگ کنٹرول کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے خاص پرزہ ہوتا ہے، اوور سپیڈ گورنر یعنی OSG. OSG ٹھیک ہے. تو پائلٹس نے فیدر کیا؟ جی، شام 4:10 پر کیپٹن نے کامیابی سے بائیں پروپیلر کو فیدر کر دیا. سسٹم نے بھی بتایا کہ ہاں فیدر ہو گیا ہے. تو مسئلہ حل ہو گیا، ڈریگ ختم؟ جی، ڈریگ ختم ہو گیا. طیارہ اب صرف دائیں انجن کی طاقت پر آٹو پائلٹ پر دوبارہ مستحکم ہو کر اسلام آباد کی طرف بڑھنے لگا. شکر ہے. پائلٹس نے یقیناً سکون کا سانس لیا ہوگا. لمحہ بھر کو ضرور لیا ہوگا، لیکن یہ سکون افسوس بہت ہی مختصر تھا. صرف 1 منٹ گزرا تھا کہ ایک زوردار غیر متوقع آواز نے پائلٹس کو پھر چونکا دیا. دوبارہ؟ جی، اور جب انہوں نے فورن انسٹرومنٹس دیکھے تو ان کے چہروں پر شدید تشویش، شاید خوف بھی نمایاں تھا. کیا ہوا تھا؟ کسی سمجھ نہ آنے والی وجہ سے بائیں پروپیلر کی وہ جو فیدرڈ سٹیٹ تھی نا، وہ خود بخود ختم ہو گئی تھی. پروپیلر ان فیدر ہو گیا تھا. ان فیدر مطلب دوبارہ گھومنے لگا؟ جی، اور بہت تیزی سے گھومنے لگا. طیارہ فوراً آٹو پائلٹ سے ہٹ گیا، کنٹرول واپس کیپٹن کے ہاتھ میں. بائیں پروپیلر کی رفتار خطرناک حد تک بڑھنے لگی اور وہ ڈریگ دوبارہ پیدا ہو گیا. جی، اور اس بار شاید پہلے سے بھی زیادہ شدید. اوہ خدایا! یہ وہ لمحہ تھا جب صورتحال تقریباً قابو سے باہر ہو گئی. بائیں طرف کا ڈریگ اتنا زیادہ تھا کہ دائیں انجن اکیلا طیارے کو سیدھا نہیں رکھ پا رہا تھا. طیارہ ایک طرف کو کھنچ رہا ہوگا، بری طرح ڈگمگا رہا تھا. پائلٹس نے کنٹرولز یعنی یوک کو پوری طاقت سے دائیں طرف موڑ رکھا تھا، لیکن طیارہ پھر بھی بائیں طرف لڑکتا جا رہا تھا. تصور کرنا بھی مشکل ہے. پھر اچانک طیارہ تیزی سے پہلے دائیں طرف پلٹا اور پھر ایک خوفناک انداز میں ہوا میں کلابازیاں کھانے لگا. کلابازیاں؟ ATR جیسا طیارہ؟ جی، ایک کے بعد ایک اور تیزی سے نیچے گرنے لگا. لیکن یہاں پائلٹس کی مہارت اور حوصلے کو داد دینی پڑے گی. انہوں نے کیا کیا؟ ان ناممکن حالات میں بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس گرتے اور کلابازیاں کھاتے طیارے کو پھر سے کسی حد تک قابو میں کر لیا. ناقابل یقین. لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی. صرف 24 سیکنڈ. اس وقفے میں طیارہ تقریباً 5100 فٹ نیچے آ چکا تھا. 5100 فٹ؟ یہ تو معجزہ ہی تھا کہ وہ دوبارہ قابو کر پائیں. جی، انہوں نے فوراً ایئر ٹریفک کنٹرولر ATC سے رابطہ کیا. مے ڈے کی کال دی. یہ شدید ترین ایمرجنسی کا سگنل ہے. ان کی آواز کیسی تھی اس وقت؟ ریکارڈنگ میں کپکپاہٹ صاف سنائی دیتی ہے، سانس لینے میں دشواری بھی، لیکن وہ آخری لمحے تک لڑ رہے تھے. انہوں نے فوری لینڈنگ کی اجازت مانگی. ATC نے کیا کہا؟ ATC انہیں گائیڈ کر رہا تھا، لیکن طیارہ مسلسل نیچے آ رہا تھا. سمت بھی پوری طرح قابو میں نہیں تھی، رفتار بھی کم ہوتی جا رہی تھی. سٹال کا خطرہ بڑھ رہا تھا. وہ اسلام آباد کے قریب پہنچ رہے تھے؟ ہاں، قریب تو آ رہے تھے، مگر زمین سے فاصلہ بہت تیزی سے کم ہو رہا تھا. پھر کاکپٹ میں وارننگز آ رہی ہوں گی؟ جی، ٹرین اہیڈ، پل اپ. سامنے ونڈ شیلڈ سے شاید پہاڑیاں نظر آنے لگی تھیں. اور پھر شام 4:20 پر اسلام آباد ایئرپورٹ سے صرف 24 ناٹیکل میل دور حویلیوں کے قریب بٹولنی گاؤں کے پہاڑی علاقے میں پرواز PK 661 زمین سے ٹکرا گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک زوردار دھماکہ، آگ کے شعلے اور طیارے میں سوار تمام 47 افراد عملے سمیت موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. بہت ہی افسوسناک حادثے کے بعد کا منظر تو ناقابل بیان تھا. لواحقین کے لیے شناخت کا عمل بہت تکلیف دہ تھا. لاشیں بری طرح جھلس چکی تھیں. DNA ٹیسٹ سے شناخت ممکن ہوئی.
اور جنید جمشید کی شہادت کی خبر نے تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ جی بالکل، اس حادثے نے سب کو سوگوار کیا اور ان کی موجودگی نے اس پر توجہ اور بڑھا دی۔ ان کے اہل خانہ نے بعد میں بتایا بھی کہ انہیں شاید اندازہ تھا، وہ شہادت کی دعا مانگتے تھے۔ جی، ایسی باتیں سامنے آئیں۔ ان کی زندگی کا سفر خود ایک الگ داستان ہے۔ اچھا، تو حادثے کے بعد تحقیقات شروع ہوئیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ رپورٹ آنے میں 4 سال لگ گئے۔ جی ہاں، تقریباً 4 سال۔ یہ تاخیر کافی معنی خیز تھی اور اس پر سوالات بھی اٹھے۔ قیاس آرائیاں ہوئیں کہ شاید کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخرکار جب رپورٹ آئی نومبر 2020 میں، تو اس میں کیا نکلا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ جی، رپورٹ نے کہا کہ بنیادی وجہ پائلٹ کی غلطی نہیں تھی، نہ ہی کوئی اچانک آنے والی تکنیکی خرابی۔ تو پھر کیا تھا؟ رپورٹ کے مطابق جڑ تھی طیارے کی مینٹیننس میں ہونے والی ایک انتہائی سنگین، آپ کہہ لیں مجرمانہ غفلت۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ حادثے سے صرف 22 دن پہلے 16 نومبر کو اسی طیارے کے بائیں انجن پر ورکشاپ میں کام ہوا تھا۔ ٹھیک۔ اس انجن کے اندر ایک بہت اہم پرزہ ہوتا ہے، پاور ٹربائن بلیڈ۔ قانونوں کے مطابق اسے 10,000 گھنٹے کی پرواز کے بعد لازماً بدلنا ہوتا ہے۔ اور جب یہ انجن ورکشاپ گیا تو یہ بلیڈ اپنی 10,000 گھنٹے کی لائف پوری کر چکا تھا۔ تو اسے بدلا گیا ہوگا؟ نہیں، یہی تو سنگین غفلت تھی۔ ناقابل یقین طور پر اس ٹائم ایکسپائرڈ بلیڈ کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ انجن پر باقی کام ہوئے مگر اسے نہیں بدلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی؟ صریح خلاف ورزی، اور رپورٹ میں اس کا کوئی جواز بھی نہیں دیا گیا۔ یہی نہ بدلا گیا بلیڈ دوران پرواز ٹوٹ گیا۔ اوہ، تو یہ تھی وہ گڑگڑاہٹ کی آواز؟ بہت ممکن ہے۔ یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ فوری محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک مہلک زنجیری رد عمل شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ بلیڈ ٹوٹنے سے انجن میں شدید وائبریشن پیدا ہوئی۔ اس سے دھات کے باریک ذرات ٹوٹ کر انجن کے تیل میں شامل ہو گئے۔ آئل آلودہ ہو گیا، اور یہی آلودہ تیل جب گردش کرتا ہوا اوور سپیڈ گورنر یعنی OSG تک پہنچا۔ وہی پرزہ جو فیدرنگ کنٹرول کرتا ہے؟ بالکل۔ تو اس آلودہ تیل نے OSG کے اندرونی میکانزم کو آہستہ آہستہ جام کرنا شروع کر دیا۔ OSG ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف آلودہ تیل کی وجہ سے؟ ایک اور بات بھی سامنے آئی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ اسی مینٹیننس کے دوران شاید لاپرواہی سے OSG کے ایک اندرونی پن بھی پہلے سے ٹوٹی ہوئی یا خراب تھی۔ پہلے سے ٹوٹی ہوئی پن؟ اور یہ ریکارڈ میں نہیں تھا؟ کہیں درج نہیں تھا۔ تو یہ 2 چیزیں مل گئیں، آلودہ تیل اور ٹوٹی ہوئی پن، اور انہوں نے OSG کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ اچھا، یہاں ایک بات واضح کرنی ہے، وہ جو شروع میں PEC کا ایرر آیا تھا۔ جی، رپورٹ کے مطابق وہ براہ راست حادثے کا سبب نہیں بنا۔ اصل تباہی ٹربائن بلیڈ ٹوٹنے سے شروع ہوئی، جس نے OSG کو ناکارہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پائلٹس نے پروپیلر کو فیدر کیا، وہ وقتی طور پر ہو گیا، لیکن چونکہ OSG ناکارہ تھا، وہ اسے فیدرڈ حالت میں رکھ ہی نہیں سکا۔ اچھا، OSG کی ناکامی کا مطلب تھا کہ وہ فیدرنگ کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے 1 منٹ بعد پروپیلر خود بخود انفیدرڈ ہو گیا، بے قابو گھومنے لگا، اور وہ مہلک ڈریگ پیدا ہوا جس نے طیارے کو گرا دیا۔ یعنی پائلٹ کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں آخر میں؟ بالکل، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک ایسی مشینری کی ناکامی سے لڑ رہے تھے جو ان کے علم اور کنٹرول سے باہر تھی، اور جس کی وجہ مینٹیننس میں ہونے والی غفلت تھی۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ تحقیقاتی ٹیم پر دباؤ ڈالا گیا۔ جی، مرکزی تفتیش کار نے بعد میں انٹرویوز میں اس کا اشارہ دیا کہ ایک کوشش کی گئی کہ یہ حقائق، خاص طور پر مینٹیننس کی کوتاہیاں، پوری طرح سامنے نہ آئیں یا ان کی شدت کم کر کے دکھائی جائے۔ ریکارڈز دینے میں رکاوٹیں، عدم تعاون، اس قسم کی باتیں کہیں۔ تو احتساب کا کیا ہوا پھر؟ ذمہ دار کون ٹھہرا؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ رپورٹ آنے کے باوجود ذمہ داروں کے احتساب کا عمل بہت غیر واضح رہا۔ دیکھیں، تحقیقات کا مقصد صرف الزام لگانا نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کو محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب تک اداروں میں ذمہ داری کا تعین اور احتساب کا کلچر نہیں ہوگا، بہتری کیسے آئے گی؟ یہ مبینہ مداخلت تو شفافیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ حادثے میں شہید ہونے والے فرسٹ آفیسر احمد جنجوا کے گھر والوں نے بھی کچھ کہا تھا نا؟ جی، انہوں نے میڈیا پر آ کر بتایا کہ ادارے کے کچھ سینئر افسران تعزیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ وہ مینٹیننس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کریں۔ ان کے خاندان نے کہا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ پائلٹ
پائلٹ کی غلطی تھی کیونکہ وہ تو اپنی صفائی دینے واپس نہیں آ سکتے۔ بہت مشکل صورتحال ہے۔ تو یہ ساری بات ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ یہی کہ صرف پائلٹس کی تربیت کافی نہیں، پرزوں کی بروقت تبدیلی، سخت ترین معیار کی مینٹیننس، ہر چیز کا مکمل ریکارڈ اور حادثے کی صورت میں شفاف تحقیقات، یہ سب اتنا ہی ضروری ہے، شاید زیادہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پی کے 661 کا حادثہ ایک لمحے کی تکنیکی خرابی نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں گہری تھیں۔ مینجمنٹ میں کوتاہی، طریقہ کار کو نظر انداز کرنا اور شاید احتساب سے بچنے کی کوشش۔ جی، پائلٹس نے آخری دم تک بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن وہ ایک ایسی ناکامی کا سامنا کر رہے تھے جو ان کے کنٹرول سے باہر تھیں۔ تو یہ واقعہ اور اس کی تحقیقات ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا ہم واقعی ایسے سانحات سے سبق سیکھتے ہیں؟ یا یہ صرف وقتی طور پہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، کچھ بحث ہوتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں؟ ہوائی سفر کی حفاظت ایک مسلسل ذمہ داری ہے جس میں ہر سطح پر احتساب اور شفافیت لازمی ہے۔ اس گہرے جائزے پر جو تفصیلات ہم نے پیش کیں، سامعین کی کیا رائے ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی، آپ کی رائے جان کر ہمیں بھی مدد ملے گی۔ اور اگر یہ گفتگو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔